رب بڑا غیور ہے، بہت غیور ہے، بہت غیرت والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حرام چیز کے قریب آ جائے تو رب العالمین جل وعلا کو غیرت آ جاتی ہے، رب کو غیرت آ جاتی ہے۔ انسان کو غیرت آئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بات کہاں تک جا پہنچتی ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے رب العالمین جل وعلا کل کائنات کے خالق و مالک کو اگر غیرت آ جائے تو بات کہاں نکل جاتی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ اس غیرت کے لفظ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ ائمہ کرام بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں کہ غیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر اس کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو جائے۔ غیرت کا معنی یہ ہے، غیرت غیر کی شرکت کو کہتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے امر میں شریک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں اس لفظ کی نسبت اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف ہو جائے، غیرت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، تب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے سوا، جہاں رب خود ہو، رب اپنے سوا کسی اور کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، جزو نیست میرے رب نے حرام کر دیا ہے الفواحش، ہر طرح کی بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری طور پر کی جائے یا چھپ کر کی جائے، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ما ظہر منہا، جو اپنے جسم کے ظاہر سے کی جائے، ظلم و ستم، جور، کچھ بھی، زبان، بد کلامی، ہاتھ کے ساتھ پاؤں کے ساتھ ظلم کرنا، وما بطن، اور وہ ظلم جو باطن سے کیا جائے، اندر سے، حسد، کینہ، کسی کے بارے میں بغض، اس طرح کی چیزیں رب تعالیٰ نے حرام فرما دی ہے۔ محبوب آپ فرمائیے میرے رب نے حرام فرما دیا ہے ہر طرح کی بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہراً ہو یا چھپ کر، والاسم، اور ہر گناہ کو، والبغی بغیر الحق، اور ناحق زیادتی کو، وان تشرکوا باللہ، اور یہ بھی اللہ نے حرام فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، اور ایسے کو شریک بناؤ جس کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ بھی اللہ نے حرام فرمایا ہے کہ تم رب العالمین جل وعلا کی طرف کوئی ایسی بات کہو، رب تعالیٰ پر کوئی ایسی بات منسوب کرو، ما لا تعلمون، جس کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ رب العالمین جل وعلا نے یہ جملہ اشیاء حرام فرمائی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، لیکن یہاں خاص طور پہ ان اشیاء کا جو ذکر فرما دیا۔ گرامی قدر حاضرین، کچھ امور ایسے ہیں کہ رب تعالی جل جلالہ نے بندہ مومن پر حرام فرمایا ہے کہ ایمان والا شخص ان کے قریب بھی جائے، حرام فرمایا ہے، رب پسند نہیں فرماتا۔ اگر کوئی شخص ان امور کا خیال نہ کرے، کوئی بندہ ان امور کا خیال نہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حرمتوں کو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے ان کو پامال کر دے، تو رب العالمین جل وعلا ایسے شخص کو اپنی جناب رفیع سے دوری کی سزا دیتا ہے۔ رب تعالی جل وعلا اپنی جناب سے اس کو دور کر دیتا ہے، رب پسند نہیں فرماتا۔ رب تعالی جل وعلا اس کے اور اپنے درمیان کوئی ایسا حجاب ڈال دیتا ہے
کہ مومن ہو، اللہ کی حرمتوں کو پامال کر گیا، توبہ نہیں کی، تو رب اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک ایسا حجاب حائل فرماتا ہے، مانع رکھتا ہے کہ یہ بندہ اب چاہ کر بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی جناب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ قرآن عزیز نے بے شمار مقامات پہ ایسی چیزوں کو ذکر فرمایا، کافروں کے بارے میں جا وجہ فرمایا کہ ان کے دلوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے، یہ پردے ڈال دیے، یہ جو حجاب ہے نا، پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ وہی حجاب ہے جو کافروں کے لیے ایمان لانے سے مانے ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن ایسا امر جو اللہ کو ناپسند ہے اس کا ارتکاب کر لے تو رب تعالیٰ جل وعلا اس کے اپنے درمیان ایسا پردہ ڈال دے گا کہ اب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے معاف فرما دے تو وہ اس کی کریمی ہے، وہ اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت اور اس کی فضل ہے، اس کا فضل ہے اور اس کی توجہ اور عنایت ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ایک حدیث مبارکہ یہاں آپ کی نظر کرتا ہوں، بڑی معنی خیز حدیث مبارکہ، اس کا ایک ایک لفظ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیا، آپ یقین جانیے احکام اور نصیحتیں بندہ مومن اگر سمیٹنا چاہے تو بہت ساری چیزیں اس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، توجہ کے ساتھ فرمایا الحلال بین والحرام بین، فرمایا اے اہل ایمان، اے قیامت تک آنے والی میری امت، حلال بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت ان کے حلال اور حرام سے واقف نہیں ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ حلال واضح ہے، جن چیزوں کو لینا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے رسول نے بیان فرما دی ہیں، وہ واضح ہیں۔ حرام جو چیزیں ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرما دی ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کا حلال ہونا یا حرام ہونا لوگوں پر واضح نہیں ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، اور لوگوں کی اکثریت ان سے واقف بھی نہیں ہے، ان کو معلوم بھی نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبْهَاتِ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جو ان چیزوں سے، یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں جن کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں، سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ان چیزوں سے بچ گیا نا، جس نے اپنے آپ کو ان سے محفوظ کر لیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، حضور فرماتے ہیں اس نے اپنا دین بھی بچا لیا ہے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا ہے، یعنی دین بھی بچا گیا اور عزت بھی بچا گیا، ہر شے اس نے اپنی بچا لی ہے۔ اب یہ دیکھیے ذرا معنی سمجھنے کے لائق ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دین کے ساتھ عزت کا لفظ بولا ہے۔ بندہ مالدار ہو جائے نا، مالدار ہو جائے، غیرت اور حمیت اگر قائم ہونا تو مال سے زیادہ اس کو جو شے عزیز ہوتی ہے نا وہ اپنی عزت ہوتی ہے۔ میرا بھرم رہنا چاہیے، میرا بھرم جو اللہ نے رکھا ہے میرا بھرم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنا ہے صاحب حیثیت، اگر کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ہی کوئی ایسا وقت آ جائے جو کڑا ہے، مشکل ہے، تو وہ حاضر ہو کے صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ صرف دعا کریں اللہ نے جو بھرم رکھا ہوا تھا نا وہ بھرم نہ ٹوٹنے پائے، وہ بھرم بچاتے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن کے ہاں سب سے زیادہ مال جائیداد اولاد گھر بار سے بھی زیادہ جس شے کی توقیر ہوتی ہے اور جو اس کو عزیز ہوتی ہے وہ اس کی عزت ہوتی ہے، آبرو ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں یہ جو درمیان چیزیں ہیں جن کا حلال ہونا یا حرام ہونا واضح نہ ہو، حضور فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے اپنے آپ کو ان سے بچا لیا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا ہے اور اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیا۔ اور اگلا جملہ فرمایا اور اگر کوئی ان مشتبہ چیزوں میں جا پڑا ہے، یعنی ایسے امور، پھر دوبارہ سمجھیے، ایسے امور جن کا ابھی تک حلال ہونا یا حرام ہونا اس پر واضح نہیں ہے، اس پر واضح نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو تو معلوم ہے، علماء امت اللہ اور اس کے رسول کے بتانے سے جانتے ہیں، احکام سے جانتے ہیں، اصول سے جانتے ہیں، قواعد سے جانتے ہیں، دستور سے جانتے ہیں، ان کو معلوم، لیکن یہ عوام کی بات ہے۔ یعنی اگر علماء جانتے ہیں جو حلال ہے تو وہ حلال ان کے لیے لینا جائز ہو جائے گا،
ٹھیک، اگر حرام ان کو شے معلوم ہوتی ہے تو اس سے بچنا ان پر لازم ہو جائے گا۔ یہ بات عوام کی چل رہی ہے کہ جب تک عوام کو پتہ نہ چلے اس وقت تک ان کو چاہیے کہ اپنا دین اور عزت محفوظ کرنے کے لیے ان مشتبہ چیزوں سے بچتے رہیں، ان شک والی چیزوں سے بچتے رہیں۔ اگر کوئی بندہ ان شک والی چیزوں میں جا پڑا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں گویا وہ حرام میں جا پڑا ہے یا ان قریب حرام میں منہ مار ڈالے گا۔ یا تو حرام کام کا ارتکاب اس نے کر لیا ہے یا پھر یہ ہے کہ ان قریب کر ڈالے گا۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ آپ دیکھیے چرواہا ہے نا، چرواہا بڑی لطیف مثال فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چرواہا جس وقت بکریاں لے کر نکلتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی زمین میں چلا جاؤں، اپنی مالک کی زمین میں جاؤں، وہاں لے جا کر بکریاں چھوڑ دوں گا، بکریاں چرتی رہیں گی۔ لیکن ذرا سمجھیے اس بات کو کہ اگر زمین سانجی ہو، یعنی ایک بندے کے ساتھ ہی دوسرے بندے کی زمین مل رہی ہے اور وہاں بھی چارہ لگا ہوا ہے، اور وہ چرواہا اگر اپنی بکریوں کو اس باڑ کے قریب لے جا کر چراتا ہے نا، اس باڑ کے قریب جو ساتھ والے دوسرے بندے کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو ڈر ہے اس بات کا کہ یہ اپنے علاقے سے نکل کر غیر کے علاقے میں داخل ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں جان لو، خبردار، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بھی چراگاہیں ہیں، اللہ کی بھی چراگاہیں ہیں، اور ان چراگاہوں کی حد یہ مقرر فرمائی ہے اللہ نے کہ کوئی بندہ جو اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان کے قریب کبھی نہ آئے، رب کی حرام کردہ چیز کے قریب کبھی نہ آئے، اس لیے کہ اگر یہ قریب آیا تو ڈر ہے کہ اللہ کی حرام کردہ چیز کے اندر واقع ضرور ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا۔ حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا الا خبردار، غفلت سے جاگو میری امت، دل کے کان سے سننا، سراپا گوش ہو کر یعنی سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو کان بنا کر میری بات کو سمجھنا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں خبردار جان لو ان فی الجسد مضغۃ، فرمایا جسم میں ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا بھی ہے، خبردار اگر وہ درست رہے تو سارا جسم درست رہے گا، اور اگر یہ فساد کا تباہی بربادی کا شکار ہو گیا تو سارا جسم تباہی بربادی کا شکار ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا خبردار جان لینا، یہ جس کی صحت پر اور جس کی سلامتی پر پورے جسم کی سلامتی کا مدار ہے، اور جس کے فساد پر پورے جسم کے فساد کا مدار ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ انسان کا دل ہے، اگر دل سیدھا رہا تو یہ بندہ بھی سیدھا رہے گا، اگر دل خراب ہو گیا تو بندہ بھی خراب ہو جائے گا۔ دل ٹھیک رکھنا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا قلب ٹھیک رکھنا ہے، یعنی مشتبہ حرام چیزوں کے قریب تمہارا دل نہیں جانا چاہیے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے بیان فرمائی۔ میں درمیان سے جو اس حدیث مبارکہ سے لفظ لینا چاہتا ہوں نا، وہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو شے حرام فرمائی ہے نا، رب بڑا غیور ہے، بہت غیور ہے، بہت غیرت والا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حرام چیز کے قریب آ جائے تو رب العالمین جل وعلا کو غیرت آ جاتی ہے، رب کو غیرت آ جاتی ہے۔ انسان کو غیرت آئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بات کہاں تک جا پہنچتی ہے، تو آپ اندازہ فرمائیے رب العالمین جل وعلا کل کائنات کے خالق و مالک کو اگر غیرت آ جائے تو بات کہاں نکل جاتی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ اس غیرت کے لفظ پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ غیرت کیا ہے؟ ائمہ کرام بزرگان دین ہمارے فرماتے ہیں کہ غیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر اس کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو جائے۔ غیرت کا معنی یہ ہے، غیر کی شرکت کو کہتے ہیں، کوئی دوسرا اس کے امر میں شریک ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غیرت۔ صاحب رسالہ قشیریہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرماتے ہیں اس لفظ کی نسبت اگر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف ہو جائے، غیرت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے، تب اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے سوا، جہاں رب خود ہو، رب اپنے سوا کسی اور کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ یہ ہے رب العالمین جل وعلا کی غیرت۔ یعنی بندہ مومن جب اقرار کر گیا ہے نا کہ میں بندہ ہوں اللہ رب العالمین جل وعلا کا اور غلام ہوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
جب یہ وہ اقرار کر گیا ہے تو اب رب رسول پسند نہیں فرماتے کہ وہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ چھوڑ کر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ کر کسی اور طرف منسوب ہو جائے۔ گزارش سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی غیرت کی بات ہے، یعنی وہ اپنے ساتھ کسی اور کو شریک ہونا پسند نہیں فرماتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ارشاد پھر سنیے غیرت کے معنی پر۔ بخاری کے اندر روایت ہے، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بہت غیور ہے، بہت غیرت فرمانے والا ہے، اور رب تعالی جل وعلا کی غیرت یہ ہے یعنی رب کی حمیت یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا ناپسند کرتا ہے کوئی ایمان والا اس کی حرام کردہ چیز کے قریب بھی آ جائے گا۔ کسی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، مال کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، انسان کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، خون کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، عزت آبرو کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور جناب والا کسی اعتبار سے بھی بہت وسیع معنی ہے اس کا۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کی نگاہ غیر محرم پر پڑ جائے اور اس کو شرم نہ آئے تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی چراگاہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اگر ناحق کسی کا مال کھا ڈالا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حرام کیا تھا، کسی اور کا مال اس کے لیے ناحق طریقے سے لینا حرام کیا تھا، اس نے لے لیا، تو رب العالمین جل وعلا غیرت فرماتا ہے کہ اس نے میری حرام کردہ چیز میں داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ ایسے ہی ناحق کسی کو قتل کیا، ناحق کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، کسی کو گالی دے دی، کچھ بھی کیا، تو رب العالمین جل وعلا حمیت فرماتا ہے، غیرت فرماتا ہے، جو شے ہم نے حرام کر دی ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھ کر اور ہمارا بندہ ہو کر ہماری حرام کردہ چیز میں داخل ہو رہا ہے، ہماری چراگاہ میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو ہے نا حرام کردہ چیز میں داخل ہونا۔ میں آپ کو بتاؤں، اولیاء کے لیے، صوفیاء کے لیے، مشائخ بزرگوں کے لیے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اس سے بھی آگے کی چیزیں ہیں کہ بہت ساری ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں کہ اگر نبی کی توجہ، کسی صالح کی توجہ اس کی طرف ہو جائے نا تو رب وہ بھی پسند نہیں فرماتا۔ غیر کی شرکت ہے نا، غیر کی شرکت، رب تعالیٰ جل وعلا غیر کی شرکت پسند نہیں فرماتا۔ صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے، بڑی لطیف بات آپ نے یہاں ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں اولیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جب ولی کا لفظ بولا جائے نا تو حسب مراتب کئی زوات اس میں شامل ہوتی ہیں۔ نبی کا مقام تو پھر وراء الورا ہے نا، حسب مراتب، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، پہلی امت کے اولیاء، اہل اسلام، اہل ایمان، وہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ اولیاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا طریقہ یہ ہے، صاحب رسالہ قشیریہ جملہ سنیے گا، اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا طریقہ، اس کی عادت اور سنت یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا کے سوا اگر ولی کا دل کسی اور کے ساتھ لگ جائے یا اس کے ساتھ وہ وقت گزارنے کو پسند کرے یا ذکر الہی، یاد الہی سے بالکل غافل ہو کر، الگ تھلگ ہو کر وہ دنیاوی امور میں مصروف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو پریشانی کی کیفیت میں ڈال دیتا ہے۔ ولی کے لیے کیفیت یہ ہے، وہ اندر ہی اندر پریشان ہو جاتا ہے، رب تعالی جل وعلا اس کو پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے اولیاء اللہ کے قلوب جو ہیں وہ غیر کے سکون سے، یعنی اگر غیر کے ساتھ بیٹھنے سے سکون حاصل ہو جائے یا کسی کے ساتھ گفتگو کرنے سے اس کو سکون مل جائے، آرام آ جائے، ذکر الہی چھوڑ کر وہ اور کسی کی طرف مشغول ہو جائے، رب پسند نہیں فرماتا۔ اللہ نے ان کے دلوں کو اپنی جناب کے سکون کے لیے، یعنی سکون پائیں تو رب کی جناب سے، اگر بیٹھنا ہے کسی کے صحبت میں رہنا ہے تو رب کی صحبت میں، اور اگر کسی سے انس پانا ہے، آرام پانا ہے، مشغول ہونا ہے کسی کے ساتھ تو رب فرماتا ہے یہ ہماری جناب کے ساتھ ہوں بس۔ اللہ نے ان کے قلوب کو خالص فرما لیا اپنے لیے۔ میں دو مثالیں صاحب رسالہ قشیریہ کی ذکر کردہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا سلام اللہ علیہ جنت میں ہے نا، تخلیق کے بعد جنت میں ہے، شیطان آیا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین۔ قسمیں اٹھانے لگا ان کے سامنے شیطان کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، اسے وسوسہ ڈالا، اور وہ وسوسہ یہ تھا، اسے کہا کہ
رب العالمین جل وعلا نے اس درخت کے قریب جانے سے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر کہیں تم نے اس کا پھل کھا لیا تو تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، تو لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو، اور قسمیں اٹھا دیں اس پر۔ اور اللہ والوں کی یہ شان ہے، اللہ والوں کی یہ شان ہے، جہاں رب کی نسبت آ جائے نا وہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ رب کی نسبت آ جائے نا، یہ رب تعالیٰ جل وعلا کی نسبت ان کے لیے حیا کا باعث ہوتی ہے، وہ حیا کرتے ہیں، رب کی نسبت کی وجہ سے اعتبار کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ نے ارادہ فرمایا نا کہ چونکہ وقاسمہما، اس نے یہ قسم اٹھائی کہ تم کہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، تم پر کبھی موت نہ آئے، اس لیے اللہ نے تمہیں منع فرما دیا ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، تو مطلب یہ کہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ جنت میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کا قلب اقدس جس وقت جنت کی طرف مائل ہوا نا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جنت کی محبت سے بھی ان کو خالی کرنے کے لیے، ان کا قلب خالی کرنے کے لیے اور ہمہ تر توجہات اپنے اس محبوب نبی کی اپنی طرف کرنے کے لیے فرمایا جنت سے نیچے زمین پر تشریف لے جائیے۔ حالانکہ یہ سوال ہے، آپ دیکھیے جنت کی طلب حلال ہے بلکہ محبوب ہے، جنت خود محبوب شے ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مرغوب ہے، ذو رغبت فرماتے ہیں، اس کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، اور آپ اور ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن یہ نبی کا مرتبہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کی ہمہ تر توجہ آج جتنی ہے نا وہ ساری کی ساری اللہ کی ذات کی طرف ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جنت بھی جو ہے وہ اس کی رغبت کا مقام نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ دوسری توجہ، دوسری مثال صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عرصہ دراز کے بعد سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے بیٹا عطا فرمایا، اور جس کی پیشانی میں نبوت کے آثار ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام، حتیٰ کہ نبوت کے آثار اپنی جگہ رہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار بھی ان کے چہرے میں اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ ایسا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، ایسا بیٹا عطا فرمایا۔ اچھا، نہ ہو بالفرض اگر بیٹا ایسے مقام مرتبے والا نہ بھی ہو، تب بھی فطری طور پہ یہ تو اللہ کی تخلیق ہے نا، اولاد کی محبت تو دل میں ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی دل میں ہوتی ہے، اور یہ حلال ہے، حلال ہے، جائز بھی ہے۔ لیکن صاحب رسالہ قشیریہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے یہ آزمائش فرمائی، دیکھا کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ازحد توجہ کچھ نہ کچھ توجہ جو ہے نا وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہوئی ہے، تو ان کی محبت کو ہمیشہ اپنے لیے ہی اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے حکم فرمایا بے بیٹا ذبح کر ڈالو، نہ ہوگا، سمجھ آ رہی کہ نہ ہوگا نہ پھر توجہ کہیں اور جائے گی، حکم دے دیا۔ اچھا، قرآن عزیز کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَ، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، یعنی رب العالمین جل وعلا کا حکم آیا بیٹا ذبح کیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی محبت الہیہ کے سبب، اور خود حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کو ذبح کرنے کا حکم آیا انہوں نے بھی محبت الہیہ کے سبب سر جھکایا، جو اللہ کا حکم ہے ہم گردن کٹانے کے لیے راضی ہیں۔ اچھا، یہ ارادہ کیا رہا جیسے ہی گردن جھکائی، مطلب یہ کہ دل اب اور کی محبت سے بالکل خالی ہو کر رب کی طرف متوجہ ہو گیا، تو رب العالمین جل وعلا نے جناب اسماعیل کے ذبح سے پہلے ان کا فدیہ نازل فرما دیا، فدیہ دے دیا۔ یہ ہے توجہات کا خالی ہو جانا، یعنی رب العالمین جل وعلا کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ خواص کا مقام۔ یعنی بہرحال بات جو یاد کرنے کی ہے نا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی حمیت کو کبھی للکارنا نہیں چاہیے، رب العالمین جل وعلا کی غیرت کو کبھی نہیں للکارنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ مومن کوئی ایسا کام کر ڈالے کہ رب العالمین جل وعلا کو غیرت آ جائے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی غیرت کے چند مظاہر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، دو ایک حدیثیں سنیے۔ سنن بہقی کے اندر یہ روایت ہے، حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ایک اپنے بندے کے ساتھ ایک شخص کے ساتھ سودا کیا، کوئی شے خریدنی تھی یا بیچنی تھی، جب سودا ہو گیا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عذراء احسان اس سے فرمایا بے دیکھ لو، تم بے شے لینی ہے دینی ہے ابھی بھی سوچ بچار کر لو۔ یہ جو کام ہے نا یہ غائب درجہ نرمی اور شفقت پر، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں، آپ کا سودا کسی شے کے بارے میں طے ہو جائے اور وہ عذراء اخلاص آپ سے یہ کہے کہ جناب ابھی بھی دیکھ لیجئے، آپ کو اگر اختیار ہے تو چھوڑ دے، بے شک نہیں لینی تو نہ لیں، اپنی قیمت واپس لے جائیں یا میرا سامان مجھے واپس دے جائیں، کچھ بھی اگر وہ اختیار دے دے نا، اگر اختیار دے تو یہ اس کی نرمی کی دلیل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ نرمی کی دلیل نہیں ہوتی، یہ بندہ پھنسانے کا طریقہ ہوتا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں یہ کاروباری اصول ہمیں پتہ ہے. بہرحال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ایسی شے سوچ بھی نہیں جا سکتی نا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب اس کے ساتھ سودا کیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی بھی سوچ بچار کر لو، لینی ہے دینی ہے کہ نہیں، سوچ بچار کر لو. تو اس کو بڑا اچھا لگا. اس نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے. ممن انت، آپ کون ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہا نا کہ آپ کون ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آ گئی، حضور کو غیرت آ گئی. وہ وجہ کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث کے لفظ سن لیں. تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نے ارشاد فرمایا امرؤ من قریش، میں قریش کا ایک عام فرد ہوں، میں قریش کا ایک فرد ہوں. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جواب ہے نا میں قریش کا ایک فرد ہوں، یہ مبنی بر غیرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض یہ ہے کہ آپ سے جب آپ کا تعارف پوچھا جائے تو آپ بتائیے آپ نبی خدا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سمجھا رہے کہ نہیں؟ سرکار کا اصل تعارف یہ. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ فرمانا میں قریش کا ایک فرد ہوں، یہ سرکار کو غیرت آ گئی. کس وجہ سے؟ بھئی ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہمیں ہی نہیں پہچانتا. ذاری سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہمارا کلمہ پڑھنے والا ہمیں ہی نہیں پہچانتا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا امرؤ من قریش، ہم قریش کے ایک فرد ہیں بس. اتنا جملہ. وہ ساتھ کھڑے صحابی امام قشیری فرماتے ہیں ساتھ کھڑے صحابی نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا تم پہچانتے نہیں ہیں؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حضور ہیں. یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت ہے. مشکات میں روایت موجود ہے، ایک عربی دیہاتیوں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ ذرا طبیعت میں نا بے جھجک ہوتے ہیں ذرا، یعنی بات کا اظہار کرنا ہو نا تو کوئی مروت، کوئی مصلحت، کوئی رعایت وہ ان کے ہاں پیش نظر نہیں ہوتی، انہوں نے بات کرنی ہوتی. وہ ایک عربی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ نا اس نے یہ معاملہ کیا کہ اس نے حضور کو نا ایک عدد جوان اونٹ جو ہے نا وہ ہدیتاً تحفتاً دیا سرکار. جب وہ گفٹ اس نے کر دیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا چونکہ اپنا ارشاد ہے کہ آپس میں گفٹ کا تحائف کا تبادلہ کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے اور دل میں جو کینہ ہوتا ہے اور جو اندر باتیں ہوتی ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں. دل کا میل جو ہے نا کسی کے لیے وہ اس سے دور ہوتا ہے. تو اس نے ایک اونٹ دیا تھا بطور گفٹ، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نا بدلے میں اس کو 6 اونٹ دیے اور بالکل اس کی برابری کے جو اس نے دیے تھے 6 اونٹ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو عنایت کیے. فتسخط، حدیث کے لفظ ہیں وہ غصہ کر گیا. بس 6 یعنی اس کو یہ غیرت آ گئی. حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو اگر اس نے حضور کو کچھ دیا تھا حضور مسکرا بھی دیتے نا اس کی طرف، اس کے لیے وہ بھی کافی تھا. سرکار کا اتنا مسکرا دینا بھی سمجھیے وہ کافی ہو جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ کیسے چکایا جا سکتا ہے؟ اور کون سے ایسے تحائف ہیں کہ جو جناب والا حضور کو پیش کیے جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ ہو جائے؟ کلمہ نہیں پڑھایا انہوں نے. اچھا وہ 6 اونٹ اس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے نا تو وہ غصہ کر کے اس نے کہا جی بس 6. یہ اس کا رویہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تک پہنچا تو سرکار ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، اللہ کی حمد کہی اور اس کی ثنا کی، یعنی خطبہ پڑھا. اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعرابی آیا تھا، ایک جوان اونٹ اس نے بطور ہدیہ تحفہ کے دیا تھا، میں نے اس کو بدلے میں 6 دیے. فضل ساخطاً، حضور فرماتے غصہ کر گیا ہے لیکن اب میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں نے کسی سے ہدیہ قبول کرنا ہے نا تو یہاں سے کسی قریشی سے کرنا ہے یا انصاری سے کرنا ہے یا کسی ثقفی سے کرنا ہے یا دوسی سے کرنا ہے. یعنی کوئی 4 بڑے خاندانوں کے نام حضور نے لیے، یعنی کوئی عالی ظرف، عالی خاندان اور اچھی طبیعت کا بندہ وسیع القلب ہوگا نا تو آج کے بعد میں نے اس کا ہدیہ لینا ہے، وگرنہ میں نے کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرنا آج کے بعد. یہ جواب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غیرت پر مبنی ہے. آپ اندازہ فرمائیے نا بھائی کریم خازن الہیہ، کریم خزائن الہیہ، آپ اندازہ فرمائیے رب کے خزانوں میں لجبالی کرنے والے، عنایت کرنے والے ایک کے مقابلے میں 6 دے دے اور بندہ ناراض ہو جائے تو ہاں غیرت نہیں بنتی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد ارادہ کر لیا ہے کہ ہدیہ تحفہ اگر کسی کا قبول کرنا ہے نا تو کسی خاندانی آدمی کا کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا ہدیہ قبول ہی نہیں کرنا. ناراض ہو گئے. ان ناراض ہونے کا مطلب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو غیرت آ گئی. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا. اب یہ ذرا سٹیپ بائی سٹیپ آپ نیچے آئیے. رب العالمین جل وعلا کی غیرت،
فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت. آپ ذرا نیچے تشریف لائیے, یہ منظر بھی دیکھیے. مشکات کی روایت ہے. اما جی ام المومنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دن تھا, ان کی باری تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں دن گزارنا تھا. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے نا, تو حضرت سیدہ زینب, سیدہ ام سلمہ یا حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن کسی ایک زوجہ محترمہ کی طرف سے کوئی پیالے میں نا خادم کچھ کھانا لے کر آیا. دروازے پر دستک دی, خادم سے پوچھا بھئی کون ہو, کیا لائے ہو, کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی کچھ کھانا لایا ہوں پیالے میں, اور فلاں ام المومنین صاحبہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا ہے. اما جی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کو غیرت آ گئی, آپ نے ہاتھ مارا خادم کے ہاتھ پر اور پیالہ توڑ دیا, زمین پر دے مارا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم, وہ تعریف پر پیچھے جائیے, شرکت غیر. غیرت کا معنی یہ ہے کہ غیر کا شریک ہو جانا, سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ محبت میں غیر کا شریک ہونا ہے. تو اما جی سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ مارا, اس کا پیالہ توڑ دیا. فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خود اٹھے, اور فخر عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ خود پیالہ جمع فرمایا, پھر کھانا جمع کیا, اور جمع کر کے سائیڈ پہ رکھے نا, تو خادم کو دیکھ کے کہا غارت امکم, تمہاری ماں غصہ کر گئی. غارت امکم, تمہاری ماں غصہ کر گئی. غصہ کر گئی مطلب ہے بھئی تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, بھئی دین میرا ہے, باری میری ہے. کوئی اور زوجہ محترمہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ گفٹ بھیج رہی ہے, تو مطلب یہ کہ میری باری کے ہوتے ہوئے وہ سرکار کی توجہ میرے ہونے کے باوجود اپنی طرف کرنا چاہتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ غیرت ہے. تو حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں اما جی سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو حکم دیا, فرمایا اب نیا پیالہ بدلے کے طور پر آپ انہیں واپس کیجئے, اور وہ پیالہ جو آپ نے توڑ دیا ہے وہ آپ کے پاس رہے گا. حدیث مکمل ہو گئی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ غیرت جو ہے نا, غیرت یہ مومن کا شعار ہے, یہ مومن کو آتی ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم ہیں عوام, ہمارے سمیت ہم اگر سے ممبر پر بیٹھے ہیں, قرآن حدیث پڑھ لیا, وگرنہ اپنے اکابر کے مقابلے میں ہم ابھی بھی عوام ہی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ لیکن بات یہ ہے, دیکھیے ہماری غیرت کم از کم اتنی تو ضرور ہونی چاہیے نا, کہ اگر ہمارے سامنے کلمہ پڑھنے والے کے سامنے رب العالمین جل وعلا کے دین کا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا, دستور کا, قانون کا, اسلام کا, ایمان کا کوئی بندہ استہزاء کرے, مذاق اڑائے, غلط تعویل کرے, غلط تشریح کرے, تو کیا ایمان کا تقاضا نہیں کہ آپ کو اور ہمیں غیرت آ جائے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر کوئی بندہ مومن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی, یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی بے ادبی, یا اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کی بے ادبی, ازواج مطہرات کی بے ادبی, یا جناب والا اولیاء اللہ صالحین, حتیٰ کہ ماں باپ کی بے ادبی بھی اگر کوئی بندہ ٹھنڈے پیٹ کے ساتھ کھلے دلوں قبول کر جائے, تو مطلب یہ ہے اس کی غیرت حمیت مر گئی ہے, بندہ بے غیرت ہو گیا. یہ معنی ہوتا ہے اس کا. آپ جس وقت بے غیرت کا لفظ کسی کے لیے بولتے ہیں نا, تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے اس کو حمیت ہی نہیں رہ گئی. اب ماں باپ کو کوئی بندہ گالیاں دے رہا ہے, یا ان کے بارے میں برے بول رہا ہے, یا ان کے بارے میں باتیں کر رہا ہے, اور جا کے بندہ جناب والا اسی کے ساتھ بیٹھ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اپنے ماں باپ کے بارے میں غیرت حمیت نہیں آئی. یا دین کے بارے میں کوئی بندہ غلط بات کرے تو غیرت حمیت نہیں آئی. یا مثال کے طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی مذاق اڑا دے, تو اس کے بارے میں غیرت حمیت نہیں آئی, بلکہ بندہ اس کے استہزاء کو اپنے دین کا حصہ بنا لیتا ہے. رب العالمین جل وعلا پتہ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے نا, تو بعض منافق بھی تھے ساتھ, تو آپس میں نا کو 5-6 رل گئے تھے, آپس گلہ کر دیں کہ دیکھو یہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, حالانکہ دیکھو ہم ان کے گروپ میں شامل ہیں, یعنی ہم ان کے لشکر میں شامل ہیں, ہمارے بارے میں تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بات انہوں نے کہہ دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو گئی, وحی نازل ہو گئی. فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خاموشی نو آپ دا جڑا نا عدم علم سمجھ رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خاموش ہیں کسی شے پر, سمجھتے ہیں حضور کو پتہ ہی نہیں سمجھ آ رہی بھئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت اور حضور کی خاموشی کو سمجھتے ہیں, حضور کو پتہ ہی کچھ نہیں. محبوب ہے دسو نا. اور آگے جواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرما دیا, والا ان سألتہم, اور اگر اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر آپ نے ان سے پوچھا بھئی تم نے یہ بات کی ہے, تو آگے سے کہیں گے ضرور بھی ضرور جواباً کہیں گے,
ان کننا نخوض ونلعب، ہم تو مذاق کر رہے تھے جی آپس میں، انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے آپس میں، ہم کو سیریس بات تھوڑی کر رہے تھے آپ کے علم کے بارے میں۔ محبوب آپ فرمائیے، اب یہ جملہ سننا، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ وآیاتہ، اور اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہو؟ ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ کنتم تستہزئون، تم استہزاء کرتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذر نہ کرنا، آپ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر نہ کرنا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بندہ مومن کا شعار ہے کہ اس کے نزدیک جو چیزیں محترم ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا، حبیب اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، رب العالمین جل وعلا کی کتابیں، یعنی قرآن عزیز، تورات، انجیل، زبور، جو اپنی اصل حالت میں تھیں وہ، اسی طرح اولیاء و صالحین، اصحاب، اہل بیت، آل، اولاد، ازواج، اولیاء و صالحین، حتیٰ کہ ماں باپ، اولاد بھی، اگر ان کے بارے میں بندہ بات سن کر خاموش ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ غیرت نہیں رہ گئی، غیرت نہیں رہ گئی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ماں باپ کے بارے میں کوئی گستاخی کرے تو آپ اس کے ساتھ اس کے گلے پڑ جائیں، گلے پڑنے کا مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کم از کم اتنا اظہار تو آپ کے ساتھ کرنا، آپ کو اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا زبان سے، یہ احتجاج تو کم از کم آپ کا بنتا ہے، آپ اس سے کہیں بھئی تم نے میرے باپ کے بارے میں یہ لفظ کیوں کہا ہے، میری والدہ کے بارے میں تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے، یا فلاں کے بارے میں یا فلاں کے بارے میں تم نے ایسی بات کیوں کہی ہے۔ یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہوتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام ساری گفتگو کا میرا یہ ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو شے حلال فرمائی ہے وہ حلال ہے، اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، جو حرام فرمائی ہے اس کا ترک کرنا فرض ہے، لازم ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیز ہے اس کو چھوڑنا فرض ہے، چھوڑنا فرض ہے اس کا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل وعلا غیور ہے، رب العالمین غیرت فرماتا ہے، کوئی بندہ اس کی حرام کردہ اشیاء کے قریب آ جائے رب پسند نہیں فرماتا، اللہ کے محارم سے بچیے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عزتوں کا، قرآن کی عزت کا خیال فرمائیے، اور اسی طرح اولیاء، صالحین، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، ان کی عقیدتوں کے بارے میں، ان کی حرمتوں کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں بندے کی حمیت جو ہے نا وہ کبھی مرنے نہیں چاہیے، دیوس نہیں ہونا چاہیے، بندے دیوس نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں شرائع کی، یعنی شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں وہ سارے کے سارے ان کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کا جو کھویا ہوا وقار ہے رب العالمین جل وعلا وہ وقار واپس عنایت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔